اب آپ کے سامنے اہم بات رکھتا ہوں کہ عذاب قبر کا مسئلہ جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. باطل فرقوں کے علاوہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. 1400 سال سے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اہل علم لوگ بھی ہیں، اس کے اندر کسی نے بھی عذاب قبر کا انکار نہیں کیا ہے. اب اگر ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے فرمان رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں اس کو سچ مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ عذاب و راحت کا معاملہ اسی دنیاوی قبر میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میرے سامنے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، تو کیا اس بات پر کسی مسلمان کی تکفیر کی جا سکتی ہے؟ کسی مسلمان کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، کسی کو ایمان سے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے فرمان رسول ہے میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں بس. یہ کیا طریقہ ہوا کہ 1400 سال کے بعد، اتنا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے ایک شخص آئے اور وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب و راحت کا معاملہ اس زمینی قبر کے اندر نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور ہوتا ہے. اب جو میری بات مانے گا، جو میری بات تسلیم کرے گا وہ مسلم ہوگا، جو میری بات کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے 1400 سال گزر چکے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس مسئلے پر کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. جو مسلمان جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمانیات کے جو جز ہیں ان کو اگر پورا کرتا ہے اور پھر وہ عذاب قبر کا انکار بھی نہیں کرتا اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جگہ کا. آپ بھی تو جگہ کے لیے جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہاں نہیں وہاں ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے فرمان رسول ہے میں اس کو سچ سمجھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو اسے حماقت کہوں گا کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ایک مسلم کو کافر کہہ دینا. یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو وہ اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک مسلم کو کافر کہنے کا وہ کیا جواب دے گا، اس پر سوچنا چاہیے اسے. اور اسی طرح قبر کے حوالے سے، یہ عرضی قبر جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ قبر کا حقیقی مفہوم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کیا ثابت ہوتا ہے. ہمارا سابقہ ایک لٹریچر تھا عذاب قبر، یا اسی طرح جو ہے یہ مزار، یہ میلے، یہ قبریں، یہ آستانے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی حوالے نوٹ ہیں، انہی سے یہ لیے گئے ہیں کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا، سنو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس فعل سے منع کرتا ہوں. ایک روایت آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی طرح دوسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، اس کے اوپر جو ہے عمارت نہ بنائی جائے، اس کے اوپر بیٹھا نہ جائے، مجاورت نہ کی جائے. اور اسی طرح جو ہے وہ سمامہ بن شفیع رحم اللہ سے ہے کہ فضالہ بن عبید کے ساتھ ارض روم کے جو جزیرہ ہے رودس وہاں گئے تو ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ان کی قبر کو برابر کر دو، پھر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا ہی حکم کرتے ہوئے سنا ہے. اور جو ہے ابو الحیاج اسدی یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ جاؤ اور جو تصویر تم کو نظر آئے اس کو مٹا دو، اور جو قبر اونچی ملے اسے گرا دو، اس کو برابر کر دو. ان احادیث کے مطالعے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ
نام سے ہی حساب لگا لیں، یہ قبریں، یہ آستانے، تو یہ جو ہے اگر ہم اردو میں بھی لیں تو اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ قریب کا ہے، تو اسی سے مراد ہے۔ وہ اس بات کو بھی نہیں وہ سمجھ پائے کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے ہے، یہ قبریں، یہی کی بات ہو رہی ہے، کتابچے کا نام بھی یہی ہے۔ تو قبروں سے مراد انہوں نے بھی یہی عرضی قبر لی ہے، لیکن اس بات کو جو ہے گما گئے ہیں۔ عوام جو جاتی ہے وہ انہی قبروں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، انہی قبروں پر جو ہے وہ جا کر نظر و نیاز کرتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بھی شخص جو برزخی قبر پر جا کر جو ہے نظر و نیاز کرتا ہو؟ کوئی برزخی قبر پر جا کر جو ہے وہ میلے ٹھیلے لگاتا ہو؟ کوئی برزخی قبر پر جا کر جو ہے سجدے کرتا ہو؟ بلکہ اسی قبر پر جا کر وہ سجدے کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، جو نظر و نیاز دینے والے ہیں وہ اسی۔ تو اسی قبر کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے سمجھانے کا، جیسے کہ شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو فائدہ اس عرضی قبر سے انسان کو ہو سکتا تھا سمجھنے میں، عذاب کے معاملے کو، گناہوں سے بچ سکتا تھا، وہ اسی قبر سے بچ سکتا ہے۔ برزخ والی قبر میں نہ وہ گیا ہے نہ وہ دیکھے گا، کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے اسی سے وہ اثر لیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ قبر کا تعلق بھی جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ یہ جو قبر ہے اس کا تعلق دراصل ایمان بالغیب سے ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا ہے، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے ہیں، اسے تسلیم کیا ہے۔ ہمارا اسی طرح ہمارا ایمان یہ ہے کہ عذاب قبر کو بھی ہوتا ہے، جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اس بات پر ایمان لانا عذاب قبر حق ہے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اب یہ بات آپ مالک پر چھوڑ دیں کہ وہ کیسے دیتا ہے، کہاں دیتا ہے، کہاں کرتا ہے، جبکہ مالک کائنات نے فرما دیا ہے کہ جس طرح روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا ہے کہ روح کیا ہے، تو فرمایا کہ امر ربی ہے، یہ تو جس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، ہم اس کے پیچھے کتابوں پہ کتابیں لکھے جا رہی ہیں، اور جس چیز سے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے، عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، سبق حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے پیچھے ہمارا خیال ہی نہیں ہے، وہ مقصد ہم حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ کیا دینی معاملات میں عقل جو ہے وہ انسانی عقل معیار بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان قرآن و حدیث کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنی عقل کے مطابق ان باتوں کی تعویلات پیش کرنا شروع کرنے لگ جاتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی سوائے اللہ کے۔ تو مالک کائنات کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے راستے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، تو ہم بھی اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اس طرح اسے جہنم میں ڈال دیں گے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو آپ کے سامنے جو باتیں آئیں قرآن کے اندر عذاب قبر کے حوالے سے جو آیات ہیں اور احادیث جو عذاب قبر کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں ان سے بچا جائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔